پچھلے دنوں فیس بک پر ایک تصویر بڑی تعداد میں شیئر ہو رہی تھی۔ یہ ایک بہت ہی پرانی زنگ آلود سلائی مشین کی تصویر تھی جس پر کسی عقل و شعور سے عاری شخص نے لکھ دیا تھا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سلائی مشین ہے، اور ہماری عقل و شعور سے عاری عوام ہزاروں کی تعداد میں اسے پسند کر رہی تھی اور سبحان اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ کسی ایک شخص نے یہ سوال اٹھانے کی زحمت نہیں کی کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ مشین کہاں تھی، اور اگر تھی بھی تو اس حالت میں کیسے تھی؟ اور ایسی ہی ہزاروں تصاویر روزانہ کی بنیاد پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس پر عوام الناس واہ واہ اور سبحان اللہ کے راگ الاپ رہی ہوتی ہے۔ اندازہ کریں ہماری عوام کی جہالت اور ذہنی پستی کا۔ اس پر ہمارے دوست عاطف سعید صاحب نے اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی تشریح کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومیوں تقلید سے کور۔ ضرب کلیم کے اس شعر میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نقطے کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو واضح حقائق جو بے پردہ ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں اور چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر اندھی تقلید کی پٹی بندھی ہوئی ہے جس نے ان کی سوچنے، سمجھنے، تحقیق کرنے، غور و فکر کرنے کی طاقت ہی ختم کر دی ہے۔ جبکہ اگر قرآن حکیم اور حدیث نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر قلبی عبادات میں سے افضل اور مفید ترین عبادت ہے۔ سفیان بن اینیا فرماتے ہیں، غور و فکر ہی اصل میں حصول رحمت خداوندی کی کنجی ہے، اور جیسے ہی انسان غور و فکر شروع کرے تو توبہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت بار بار غور و فکر کا حکم دیتے ہیں، اور دسیوں بار قرآن حکیم میں ایسے الفاظ آئے ہیں تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے وہ بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل دانش نصیحت حاصل کریں۔ اب کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ قرآن حکیم کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کی ناقدری کرتے ہیں؟ اور آج دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں یا پھر اس کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور تحقیق کرنے کے بارے فرمایا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ مومنین یا مسلمانوں کو نصیحت دیں، آپ کہیے کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر غور کرو، فکر کرو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کیا، اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے؟ مفسر قرآن جناب ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا تھا کہ اس امت کے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ خود قرآن حکیم کو سیکھے، پڑھے، سمجھے اور اپنے بچوں کو خود قرآن حکیم پڑھائے، خود علم دین سیکھے اور علم دین خود اپنے بچوں کو سکھائے، اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھے، اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھائے، اور جس دن ہم نے خود سے غور و فکر کرنے اور دین کو سمجھنا شروع کر دیا، اسی دن اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہم پر جاری ہوگا، اور ہم پھر سے وہ مقام حاصل کر سکیں گے جس مقام پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ آخر پر حضرت اقبال کے کچھ اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نے اندیشہ بے باک،
روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری۔